بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بڑھاپے میں میرے بچے مجھ سے چھین گئے جب ماں باپ کو اپنے بچوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آج برے وقت نے میرے بچے مجھ سے چھین لیے ہیں۔ آج جب میں اس گھر سے نکلی تو اس گھر کو دیکھتے ہوئے مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں اس گھر میں دلہن بن کر پہلی دفعہ آئی تھی۔ میں ایک بڑے گھرانے کی لڑکی تھی۔ جب شادی کی عمر کو پہنچی تو اس وقت میں نے کسی امیر گھرانے کی لڑکی کو پسند کرنے کی بجائے اپنے ایک کلاس فیلو کو ترجیح دی۔ میرے ماں باپ میری خوشی میں خوش تھے۔ انہوں نے سارے سٹیٹس کے فرق کو بھلا کے میری خوشی کو ترجیح دی اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ یوں میں بیاہ کر اس گھر میں آ گئی۔ میرا میاں اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کی ماں مر چکی تھی اور ابا ہی ان کی کفالت کر رہے تھے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے پیدا ہونے پہ ہم بہت خوش تھے۔ ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے ہماری دنیا ہی مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے بعض دفعہ اپنے گھر سے بہت گھٹن ہوتی کیونکہ میں ایک بڑے گھر کی عادی تھی۔ اب میرا دل چاہنے لگا تھا کہ میں اپنے پاپا سے بات کر کے کوئی بڑا گھر لے لوں، لیکن میرے میاں کی خودداری بیچ میں آ جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خودداری کو کوئی ٹھیس پہنچے۔ یوں میں سارا کچھ سوچ کر بھی چپ کر کے بیٹھ جاتی اور اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ پھر سے کر لیتی۔ ایک دن اچانک ہی میرے سسر کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس طرح وہ بھی ہمیں اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یوں اس طرح ہماری چھوٹی سی فیملی اس چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی۔ پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا۔ یوں ہم 5 لوگ ہو گئے۔ میں ہر وقت اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں لگی رہتی اور کوشش کرتی کہ میرے بچے کچھ اچھا ہی سیکھیں۔ ہم دونوں میاں بیوی کی یہی کوشش تھی کہ یہ اچھے اسکولوں میں پڑھیں اور گھر میں بھی ہم ان کو اچھا ٹائم دینے کی کوشش کرتے تھے۔ بڑی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھی جگہوں پر لگ چکے تھے۔ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوتے اور ہم ان لوگوں پر بہت ترس کھاتے جو بے اولاد تھے۔ ہم سوچتے کہ ان کی کیا زندگی ہوگی، ان کا کیا مستقبل ہوگا، کل کو ان کا کون سہارا بنے گا۔ اس طرح ہم اپنے آپ پر بہت رشک کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ہمیں صاحب اولاد کیا ہے۔ ہمارے گھر میں میرے بچوں کے ساتھ میرے میاں کی ایک منہ بھولے بھائی کی بیٹی بھی پل رہی تھی۔ ان کا یہ منہ مولا بھائی اور اس کی بیوی ایک کار حادثے میں مارے گئے تھے۔ ان کی یہ بیٹی بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے دوستی کا حق ادا کیا اور اس بچی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آیا۔ اس طرح وہ میرے بچوں کے ساتھ پلنے لگی۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ جہاں 4 کھائیں گے وہاں اس ایک سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے اسی طرح اس بچی کی بھی تربیت کی، اسے اپنی بچی سمجھ کر پالا، پڑھایا، لکھایا اور اس بچی نے بھی میری بہت عزت کی۔ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو اپنے سگے ماں باپ کا درجہ دیتی تھی۔ پھر ہم نے اپنے باقی بچوں کی طرح اس کے لیے بھی ایک اچھا سا رشتہ ڈھونڈا اور اس کی اچھی جگہ پر شادی کی۔ ہم نے اس کے سارے فرض بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی میرے باقی بچوں کی طرح اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی تھی۔ میرے سب بچے اپنے اپنے گھروں میں سیٹ تھے۔ اچانک ہی ایک دن میرے میاں کے دل پہ درد ہونے لگی۔ یہ رات کا ٹائم تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا جو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر آیا، اپنے باپ کو لے کے ہاسپٹل چلا گیا۔ ہم اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ ایسی درد تھی جو جاتے ہوئے میرے میاں کو بھی ساتھ لے گئی، یعنی کہ میرے میاں اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے میاں کی تدفین کے بعد سارے رشتہ دار اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ صرف میرے بچے اور میں ہی اکیلی رہ گئی تھی اس گھر میں۔ میری منہ بولی بیٹی بھی جا چکی تھی اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ۔ میں نے اپنی اس بیٹی سے کبھی کوئی امید بھی نہیں رکھی تھی، اس لیے اس کے جانے کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا، کیونکہ میری سگی بیٹی تو میرے پاس ہی تھی نا۔ وہ اس بڑے دکھ میں میرے ساتھ تھی اور مجھے اس پر فخر ہو رہا تھا۔ سارے بچوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کے مجھے میرے کمرے تک پہنچا دیا۔ میں آ کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی اور اپنی ماضی کی یادوں میں گم ہو گئی۔ ابھی میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے کانوں میں کچھ آوازیں پڑیں۔ میں اٹھ کے بیٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ بیٹھک میں میرے سارے بچے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
وہ کوئی بات کر رہے تھے آپس میں۔ میں کمرے میں اندر جانے کی بجائے اس کمرے کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئی اور باہر بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ یہ میرے بڑے بیٹے کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا کہ میں اور میری بیوی تو صبح بینک میں چلے جاتے ہیں، شام تک اماں کا خیال کون رکھے گا، اماں کیسے اکیلے رہیں گی ہمارے گھر میں۔ پھر میرا دوسرا بیٹا بولا۔ منجلے بیٹے نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اپنے سسرال میں رہتا ہوں، میں اماں کو کیسے رکھ سکتا ہوں، وہ لوگ مجھے پال رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ میری ماں کو تو نہیں پالیں گے۔ بڑے بیٹے کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اسی لیے تمہیں منع کرتے تھے کہ گردماد مت بنو، لیکن تم نے کسی کا سوچا ہی نہیں۔ اس طرح وہ دونوں آپس میں لڑنے لگ گئے۔ پھر میرا چھوٹا بیٹا بولا، جس نے مجھے پہلے ہی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، کہ ٹھیک ہے تم نہ کرو کچھ بھی، میں خود ہی اپنی ماں کو سنبھال لوں گا۔ اس کا اتنے کہنے کی دیر تھی کہ میری چھوٹی بہو اٹھ کے بولی کہ آپ کو ہی ثواب کمانے کا شوق ہے، باقی بیٹے کس لیے ہیں، سارے کام میرے لیے ہی ہیں، آپ تو صبح دفتر چلے جائیں گے، سارا دن میں ہی ماں کو سنبھالوں گی۔ یہ میری اکیلی کے بس کا کام نہیں ہے، باقیوں کو بھی کہیں کہ اس ذمہ داری میں ہمارا ساتھ دیں۔ پھر میری چھوٹی بہو اٹھی اور میری بیٹی کو کہنے لگی کہ دیکھو اماں تو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں اور تمہارے بچوں سے بھی بہت پیار کرتی ہیں، کیوں نہ اماں کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میری بیٹی پریشان ہو کر کہنے لگی کہ بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، مائیں تو بیٹوں کے ساتھ رہتی ہیں، اگر میں اپنی ماں کو اپنے گھر لے گئی تو میرا میاں میرے سر کو آئے گا اور کہے گا کہ تم نے میری ماں کو تو رکھا نہیں اور اب تم اپنی ماں کو لے آئی ہو، اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ میرا میاں تو کسی مہمان کو ایک دن سے زیادہ برداشت نہیں کرتا، میری ماں کو کیسے برداشت کرے گا، اس لیے پلیز یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو اب بات میری سمجھ میں آ گئی، یہ تو میرے بٹوارے کی بات ہو رہی ہے، یہ تو میری بات ہو رہی ہے کہ اماں کو کون رکھے گا، لیکن افسوس کہ میری اولاد مجھے رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں بہت آنسو آئے، میں بہت روئی، شاید اپنی میاں کا جنازہ اٹھنے پر بھی میں اتنا نہیں روئی ہوں گی۔ ابھی میرے بچوں کی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پہ میری منہ بولی بیٹی آئی، اس کا نام سعدیہ تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی اور آ کے مجھے دروازے میں بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی کہ اماں اچھا ہوا آپ ادھر ہی مل گئیں، آپ باہر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ میرے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی آواز سن کر میرے بچے بھی جلدی سے باہر آ گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر بیٹھے ہوئے پایا تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوئے، لیکن ایسی شرمندگی کا کیا فائدہ۔ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ اماں میں آپ کو لینے آئی ہوں، دیکھیں میرے ساتھ ہاشم بھی آئے ہیں، ہم دونوں نے گھر جا کر یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، مجھے یاد ہے آپ نے مجھے تب سنبھالا تھا جب لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، آج میں آپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری اپنے سر پر لینا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اس کا موقع دیجیے۔ آج مجھے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ میرے غرور کا ہی نتیجہ تھا جو میں بے اولادوں کو ایسے ترس بھری نظروں سے دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ کل کو ان کا سہارا کون بنے گا، لیکن دیکھو آج میں اولاد والی ہو کر بے سہارا ہو گئی ہوں۔ میرے سے اچھے تو وہ بے اولاد ہیں جن کی ساری دنیا سہارا بن جاتی ہے، اور آج میں اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں بے سہارا ہو چکی تھی، اور مجھے رکھنے کے لیے وہ بچی راضی ہوئی جس کو صرف میں نے پالا تھا، جنم نہیں دیا تھا، اور میرے سگے مجھے جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے منہ سے تو ایسا نہیں کہا، لیکن جب سعدیہ مجھے لے کر جا رہی تھی تو میرے کسی بیٹے یا بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو ہماری ماں ہے اور یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ میں ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ اور آج بے اولادوں سے بھی بدتر حالت میں اس گھر سے جا رہی تھی۔